بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ آیت والدین کے حق میں اتری ہے اور اس میں معرفت کے خزانے ہیں۔ اس آیت کے اوپر ہی اگر عمل کیا جائے اور اس آیت کو پڑھا جائے، سمجھا جائے یا کسی سے سیکھ لیا جائے تو جہاں تک میں پہنچا ہوں کہ انسان مکمل طور پہ دنیا میں ہی اپنی جنت کی بشارت حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس آیت کے تحت جس نے جنت کی بشارت حاصل کی ان کا نام ہے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں نے اس آیت پہ جب عمل کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے لیے جنت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ ان کو اپنا جبہ مبارک بھی عنایت فرمایا۔ اور صرف جبے تک بات نہ رہی بلکہ فرمایا کہ اے عمر ان سے یہ کہنا میرا حکم کہ وہ میرا لباس پہن کر میری امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں اور دعا کریں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب خواجہ اویس کرنی کی دعا میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اور ان کے پیچھے جو مین وجہ تھی اتنے بڑے بڑے اعزاز حاصل کرنے کی وہ یہ آیت ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھا دو۔ اب ہم جو آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے تھوڑا سا جھک گیا تو اس کے لیے شرک کا فتویٰ لگ گیا، یا بدعتی یا شرکی۔ یہ دو فتوے ہم نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک یہ عام سنے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے قرآن پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لوگ اللہ کے ولی کے سامنے سر جھکا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور سر جھکا کے کمر کو جھکا کر کھڑے ہوئے تو وہاں بھی شرک کے فتوے لگائے گئے۔ لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ تم جب اپنے ماں باپ کے پاس رہو تو اپنے بازو اپنے پر بچھائے رکھو۔ اب اگر یہ بازو ہیں یہ اگر ہم بچھائیں گے نیچے تو یقیناً کندھے بھی نیچے آئیں گے، اور جب کندھے نیچے آئیں گے تو سر بھی ہے، سر بھی نیچے آئے گا، اور جب سر نیچے آئے گا تو جو کمر ہے وہ بھی جھکے گی، وہ بھی نیچے آئے گی، اور انسان سارا جھک جائے گا۔ اس آیت نے ہمیں بتایا کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اور عاجزی اس طرح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور ان کے لیے عاجزی کرو، جناح الذل، اور اپنے بازو ان کے لیے بچھا دو۔ اب اگر ہم بازو اس طرح نیچے بچھائیں اور جب بازو بچھائیں گے تو سارا جسم جو ہے وہ جھک جائے گا۔ جب سارا جسم جھک جائے گا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کا ذکر کیا، ہمارے ماں باپ کا ذکر کیا کہ تم جب اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں ہو
تو عاجزی کرو. اور عاجزی بالکل سیدھا رہ کے نہیں ہوتی. عاجزی ہوتی ہے جب ہم تھوڑا سا سر جھکائیں گے, اپنی زبان اور لہجے میں نرمی اور بڑی ہی ملائمی لے آئیں گے, اور اپنے الفاظ کے چناؤ میں ہم وہ الفاظ ماں باپ کے لیے استعمال کریں گے جن سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ بولتا ہے کہ اے ابو تو نے یہ کام نہیں کیا, دوسرا بولتا ہے میں قربان اپنے باپ پر, حضور آپ نے یہ کرم نہیں فرمایا. دونوں الفاظ ہی ہیں, دونوں ادا ہوئے ہیں, لیکن پہلے میں عاجزی نہیں ہے, تو کا لفظ ہے, اور دوسرے میں حضور آپ عاجزی کا لفظ ہے. اور اگر ہم الفاظ کے ساتھ جسم کی بھی بناوٹ اسی طرح کی ہوگی تو ماں باپ یقیناً خوش ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا حکم مانیں, اور اللہ کا یہ قرآن میں حکم ہے, اگر ہم یہ مانیں گے تو اللہ کی عبادت لکھی جائے گی. سبحان اللہ. عبادت ہم کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, ساری رات نوافل پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے صبح اٹھے, ماں باپ کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کیا, ان کے ساتھ لہجہ اچھا نہیں کیا, ان کے ساتھ ہمارے لہجے میں جو نرمی ہونی تھی وہ نہیں تھی, سیدھی بات کر دی, تو ہمیں اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت اللہ نے فرمایا یہ ہے میری کہ میرے حکم پہ عمل کرو, میرے حکم پہ عمل کرنا تمہاری عبادت ہے. میرے دل کو خوش کرو, مجھے خوش کرو, میں نے جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ, اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو. اب جب ہم اپنے ماں اور باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر عاجزی سے جھک کے رہیں گے تو یہ حکم ہے قرآن کا. اور ایک طبقہ عرصے سے قرآن کی مخالفت کرتا آ رہا ہے, اور ہماری یہ کمزوری ہے عوام کی. ایک آدمی ہے اس نے PhD کی ہوئی ہے, ایک آدمی ہے وہ ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک کو بڑا اسکالر ہے, بڑی علوم و فنون حاصل کیے ہوئے ہیں, لیکن جب دین کے معاملے میں بات آتی ہے تو جو عالم دین جو کہہ دے اس کو منوان مان لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ چونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, یہ 5 وقت کا نمازی ہے, یہ پرہیزگار ہے, اس کی بات حقیقت ہے. اب اس نے کہہ دیا کہ بھائی ماں باپ کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے, جھکنا صرف اللہ کے سامنے چاہیے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے تو یہ شرک ہو جائے گا, اور اس سے اللہ نے منع فرمایا. اگر اللہ نے منع فرمایا ہے تو اللہ ہی یہاں فرما رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کہ اپنے بازو بچھا دو عاجزی سے. اب عاجزی کا لفظ بھی جھکا رہا ہے, اور بازو بچھانے کا جو حکم ہے وہ بھی ہمیں جھکا رہا ہے. اس آیت نے ہمیں بتایا کہ ہمیں صرف داڑھی دیکھ کے اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنی آنکھوں سے, اپنے دماغ سے. ہر انسان مفتی ہے, ہر انسان عالم ہے, ہر انسان اللہ کا نائب ہے. وہ خود قرآن کھولے اور ایک ترجمہ نہیں ہے 10 ترجمے پڑھے, اس کو پتہ چل جائے گا کون سا ترجمہ عاجزی میں, محبت میں, اللہ کے قرب میں. اور ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے جسے مفتی کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی اور برائی کے لیے ہم کس طرح پہچان کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر ایک ضمیر ہے, تم سمجھو یا نہ سمجھو وہ ضرور تمہیں بتاتا ہے یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے. اور ماں باپ کے سامنے عاجزی کے بازو بچھائے رکھنا یہ اللہ کی عبادت ہے, اور جھک کے رہنا
یہ اللہ کی عبادت ہے، نرمی کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اچھا کلام کرنا، میٹھی زبان بولنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت کس طرح کہ اس میں حکم اللہ کا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے والدین کا احترام کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جہرانہ کے مقام پر، وہ مقام ہے جہاں سے حاجی لوگ بڑا عمرہ کرتے ہیں، کافی سفر کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو مسجد عائشہ سے بھی جا کے عمرہ ہوتا ہے، لیکن صحیح عمرہ جو بڑا عمرہ جسے کہتے ہیں وہ مسجد جہرانہ سے، جہرانہ کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر، یہ حدیث ابو داؤد اور مستدرک اور حاکم نے روایت لکھی ہے۔ وہاں صحابہ اکرام کا جمع غفیر تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مخاطب تھے۔ اچانک دیکھا دور سے کہ ایک بوڑھی عورت تشریف لائی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فوری روک دیا، ممبر سے نیچے اترے اور بڑی تیزی سے چلتے چلتے صحابہ نے جلدی رستہ دینا شروع کر دیا، باہر دور تشریف لے گئے، اور صحابہ اکرام اپنے چہروں کے رخ موڑ کے ادھر دیکھنے لگے کہ کون آ گیا ہے جس کی محبت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مصروفیت چھوڑ دی ہے۔ اور وہاں تشریف لے گئے اور اپنی چادر مبارک لے کر اس کو چار طے کیا اور نیچے زمین کو صاف کیا، اپنے دستے نبوت سے صاف کرنے کے بعد اس چادر کو بچھایا، اور جو مائی صاحبہ تھے انہیں فرمایا کہ آپ اس کے اوپر تشریف رکھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس جھکا دیا اور گفتگو جاری رہی۔ جب وہ مائی صاحبہ تشریف لے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتون بوڑھی کون تھی؟ آپ کی والدہ ماجدہ تو دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکی ہیں، اور انبیاء کے تاجدار نے آج اتنا ادب بجا لایا ہے، اتنا اہتمام کیا ان کے بیٹھنے کا، اور جتنی دیر وہ واپس جا کے دور نہیں چلی گئیں اتنی دیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں کھڑے رہے ادب کے ساتھ، تو یہ کون خاتون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میری ماں دائی حلیمہ سعدیہ ہے۔ اور اگر حلیمہ سعدیہ دائی کا اتنا ادب ہے تو اپنی ماں کا ادب کتنا ہوگا؟ اور اگر قرآن کے مطابق ہمارے ماں باپ کا ادب اتنا ہے کہ ان کے سامنے بازو بچھا کے رکھنے ہیں، ان کے سامنے سر جھکا کے رکھنا ہے، ان کے سامنے کمر ٹیڑھی کرنی ہے، ان کے سامنے نرمی لہجے سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے قولاً کریمہ کی گفتگو کرنی ہے اور دل کو بچھا دینا ہے، یہ ماں باپ کے لیے حکم ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا جھکنا ہوگا، کتنی عاجزی کرنی ہوگی۔ اب ہم مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں ادھر صرف ہاتھ باندھتے ہیں تو آوازیں لگنی ہو جاتی کہ یہ شرک ہے۔ قرآن پڑھ کے سمجھ آئی، ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی، شاید انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑی بڑی جماعتیں، ان کے بڑے بڑے علماء لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میں اپنی زندگی میں جان بوجھ کے کبھی ماں باپ کے برابر نہیں بیٹھا۔ جس کمرے میں میرے ماں باپ ہوتے میں کوشش کرتا کہ میں اپنے جوتے باہر اتار کے جاتا، اور جب بھی میری ماں نے اور باپ نے مجھے بلایا میں نے جی بھی نہیں کہا، میں نے کہا میں قربان، میں حاضر، اور جو حکم دیا اس طرح کیا جس طرح کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور جب بھی ان کے سامنے بیٹھے جیسے اتحیات بیٹھتے ہیں ادب کے ساتھ، دوزانو ہو کے اور بازو نیچے کر کے سر جھکا کے، تو پھر ماں اور باپ کہ آنسو خود بخود ہماری عاجزی دیکھ کے جاری ہو جاتے اور خود فرماتے جا بیٹا ہم تیرے اوپر راضی ہو گئے ہیں۔ ادائی ایسی بنا لی کہ ماں باپ خود بول پڑے کہ ہم آپ پہ راضی ہو گئے ہیں۔
اور آج تعلیم کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، چند دن پہلے مجھے ایک مائی صاحبہ نے فون کیا، بہت ان کے فون پہ میں رویا کہ یا اللہ ایسی اولاد کو ہدایت عطا فرما جو اپنی ماؤں کو، باپ کو اتنا تڑپاتے ہیں، اتنا رلاتے ہیں۔ اب ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اس نے اپنے ماں باپ کا دل جیت لیا، محبت کی، عاجزی کی، بازو پھیلا دیے، جھک کر رہا، خدمت کی اور وہ راضی ہو گئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے صبح اس طرح کی اس کے لیے صبح ہی دونوں جنت کے دروازے کھول دیے، اور جس نے صبح اس طرح کی کہ اس کے ماں باپ اس پہ ناراض ہیں تو اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول گئے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اگر وہ زیادتی بھی کریں پھر بھی تمہارا حق ہے کہ آپ ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھائے رکھو۔ آپ غور کریں، جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ 18-20 سال۔ 18-20 سال کی عمر میں اس کی خوشیاں اور اس کے حالات اور اس کے موج میلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ جوان ہوئی ہے، ابھی اس کے یعنی کہ اپنے معاملات میں خوشیوں کا وقت ہے کہ وہ جائیں آئیں، سیر و تفریح کریں، کھائیں پئیں۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے لڑکا بھی نوجوان ہوتا ہے، یعنی آپ ہی کی عمر، اور لڑکی بھی جوان ہوتی ہے، ابھی جوان ہوتی ہے، ابھی پہلی سٹارٹ جوانی ہے۔ تو جب وہ بچی حاملہ ہو جاتی ہے، ماں بننے والی ہوتی ہے، تو اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس کی ساری شوخیاں، اس کے سارے لاڈ، اس کی ساری محبتیں، اس کے سارے اپنی خواہشیں کدھر جاتی ہیں؟ جب پیٹ میں بچہ اور بچی بڑا ہونا لگتا ہے تو ہمارے بوڑھے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ جب پانی میں بھینس جاتی تھی نا نہانے کے لیے تو کہتے تھے اس کو جوک چمڑ گئی ہے۔ جوک وہ ایک ایسا جانور ہے جہاں وہ منہ رکھتا ہے وہاں سے خون چوسنا شروع کر دیتا ہے، اور جب حمل ہوتا ہے تو وہ اس نوجوان لڑکی کا جو خون ہے وہ چوس کر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ ہوتی ہے 9 ماہ تک۔ 9 ماہ پورے ہوتے ہیں اور اس بچی کا رنگ پیلا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جتنی خوراک ہوتی ہے، جتنی فیڈ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری بچہ لے لیتا ہے۔ یعنی میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں کے سارے کھانے پینے کی جتنی توانائیاں تھیں، جتنی طاقت تھی، وہ ساری میں نے چوس لی، اور میں بڑا ہوتا 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 مکمل ہو گیا۔ جب مہینے پورے ہوئے تو پھر بچہ جنم لیتا ہے۔ وہ بچی جس کے موج میلے کے دن تھے، جس کے کھیلنے کے دن تھے، جس کے خوب کھانے پینے کے دن تھے، سیر و تفریح کے دن تھے، اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جب تکلیف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان اگر تجھے وہ تکلیف کا مزہ چکھا دیا جائے تو تو اس درد کی وجہ سے جنگلوں میں بھاگ جائے۔ وہ ہماری ماں نے برداشت کی، اور جب ہم دنیا میں آئے تو جس وین کے ساتھ ہماری ناف تھی وہ کٹی، اور اس کا جو رہ سا خون تھا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اب وہ ماں جلدی اٹھ کے چل پھر نہیں سکتی، کیونکہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس کی جوانی کے دن تھے، اس کے بڑی خوشیوں منانے کے دن تھے، لیکن اس نے ساری جوانی، سارے دن، سارے ارمان، ساری خوشیاں
اس اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے قربان کر دیے، اپنا حسن و جمال بھی قربان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب دنیا پہ پیدا ہو گیا تو پھر جیسے اندر سے خون چوس رہا تھا، اب وہ سینے سے دونوں حصوں کے دودھ چوس کے ایسے ہی ہے کہ وہ پھر سے خون چوسنا شروع ہو گیا۔ اب 2-2.5 سال تک وہ دودھ پیتا ہے، تو ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے وہ سارا بچے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب وہ 2-2.5 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی پیمپر بدلتی ہے، اس کی پاٹی صاف کرتی ہے، اس کے پیشاب صاف کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو غسل دیتی ہے، اس کو تیار کرتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے۔ اب اس کی اپنی ساری جتنی بھی خواہشیں تھیں وہ سب پہ پانی پھر گیا۔ اب سارا دھیان اس کا اس بیبی کی طرف ہو گیا۔ جب سارا دھیان اس بیبی کی طرف ہو گیا، وہ بڑھنے لگا، وہ چلنے لگا، گرنے لگا۔ اب اس کا سارا خیال کہ کہیں میرا بچہ گر نہ جائے، کہیں میرے بچے کو چوٹ نہ آ جائے، کہیں میرا بچہ بھوکا تو نہیں سو گیا۔ ہم نے دیکھا ہے ہماری ماؤں نے کس طرح ہماری پرورش کی ہے، اس قدر حساس طریقے سے کہ اگر انسان سوچے کہ میری ماں نے میرے لیے جوانی لٹائی، میری ماں نے اپنی صحت میرے اوپر قربان کر دی، تو وہ بچہ اگر اس پروسیس کے اوپر غور کر لے تو وہ کبھی ماں کا نافرمان نہ ہو۔ بچہ پوچھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق ماں کا ہے یا باپ کا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا حق ہے؟ چوتھی دفعہ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرے باپ کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اب وہ ماں جو جوانی بھی قربان کر بیٹھی، اس کے بعد اس کے بڑا ہونے تک وہ بڑھاپے میں چلی گئی، یعنی اس کی خوشیاں ساری کی ساری قربان اپنے بیٹے کے اوپر یا بیٹی کے اوپر کر دی۔ اب بیٹی اور بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دھیان نہیں دیتا تو فرماتا ہے قرآن پاک میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے انسان تو ذرا اپنے سارے پروسیس کو یاد کر، تیرے لیے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، تیرے لیے اس بیوی میں خون پیدا کرنے کے لیے تیرا باپ کما کے لاتا رہا اور وہ فیڈ بنا کے تجھے پیش کرتی رہی، اور سارا قربان اس نوجوان نے بھی اپنی جوانی کمائی میں اس بچے کے لیے قربان کی، اور اس ماں نے بھی اپنی جوانی اس بچے کے لیے قربان کی۔ اب وہ پٹاہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتہ، یہ تو سارا میں ہی سمجھدار ہوں، میں ہی خرچہ چلا رہا ہوں، میں ہی سارا کچھ دے رہا ہوں، اور وہ ترجیح ماں کو باپ کو نہیں دیتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ساری عبادتیں ریاستیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی اگر تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ماں باپ دونوں راضی ہیں اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ اور جو مین مسئلہ ہماری سمجھ میں آیا کہ ماں باپ کے سامنے اکڑ کر سیدھا کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمر کو ٹیڑھا کر کے، سر کو جھکا کے، بازو نیچے بچھا کے۔ اب علماء کرام نے، کئی ایسے بھی علماء میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے ترجمہ اور تفسیر ایسی کی ہے کہ ان کو خود اپنے بازو نہ بچھانے پڑے، عوام کو بھی گمراہ کر دیا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ بھائی میری سب سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے شرک کے فتووں میں نہ آؤ، خود قرآن پڑھو، خود سمجھو، خود غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی علم اور دماغ عطا کیا ہوا ہے، اور آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، آپ ان کی زندگی کی طرف غور کرو، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ ہی اللہ کے بعد اللہ نے جو ذکر کیا ہے کہ ماں باپ، فرمایا عبادت صرف میری کرو لیکن ماں باپ کے سامنے عاجزی کرو۔ اب جب بندگی کا وقت آئے
پوجا کرنے کا وقت آئے تو وہ ماں باپ کے لیے حکم نہیں ہے، وہ الہ کے لیے ہے۔ فرمایا میں صرف بندگی کے لائق صرف میری ذات ہے، لیکن اگر میری عبادت کرو تو حد سے بڑھ کے کرو، اور اگر میرے بعد میں کسی کی تابع داری، اطاعت و فرما برداری اور ادب کرنے کا وقت آئے تو ادب کی حدوں کو توڑ کر اپنے ماں باپ کے سامنے بازو بھی بچھا دو۔ فرمایا جس طرح میرے سامنے بازو بچھاتے ہو اسی طرح ماں باپ کے سامنے بچھاؤ۔ میرے سامنے بچھانا عبادت ہے اور ماں باپ کے سامنے بچھانا تمہارا ادب ہے اور تمہاری عاجزی لکھی جائے گی۔ تو آگے فرمایا، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ، اور دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے رب، ہمارے رب کے لیے مہربانی فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، اور جیسے ہم بچپن میں بے بس تھے، ہمیں بس سارے انہوں نے عطا کیے، آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ تو ماں باپ کا اگر حق ادا کرنا بھی کوئی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیا ہے۔ ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ فرمایا قبضہ نہیں کیا، اصل مالک ہی وہ ہے۔ قبضہ نہیں کیا، اصل مالک ہی وہ ہے۔ اور کسی نے جہاد پہ جانا چاہا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی ماں باپ بوڑھا ہے؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، وہ بھی جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں حق ختم نہیں ہوتا۔ حدیث پاک ہے ان کی قبر پہ جاؤ، تمہاری پہلی نگاہ قبر کے اوپر پڑے گی تو تمہاری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مرنے کے بعد بھی آداب ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے۔ ان کی جب والدہ دنیا سے وفات پا گئی تو عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کے لیے کچھ اصال ثواب کرنا ہے، تو میں کون سی چیز کروں؟ ہمارے تو یہاں ختم کل پہ اصال ثواب کے لیے فروٹ دیتے ہیں۔ پہلے ہمارے دور میں کوئی اور چیز تھی، ہمارے بچپن میں چھوٹے چھوٹے مہانے، پتاسے اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی روٹی بھی بنا لیتے تھے۔ آج کل فروٹ ہے، بڑے بڑے اچھے قسم کے فروٹ آ جاتے ہیں، ٹریوں میں رکھ کے مسجد میں لگا دیے جاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں اور اس کا ثواب مرنے والے کو ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کی بخشش کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے کون سا کام کروں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ ایک کنواں خریدو اور اس کو اپنی ماں کے نام پر وقف کر دو۔ سبحان اللہ۔ اپنی ماں کے نام پر، بئر ام سعد، ام سعد کے نام کا کنواں۔ اب وہاں ایک مجھے بد عقیدہ مل گیا اس کنویں پہ، مجھے کہتا ہے نظامی صاحب اس کنویں کا پانی کس طرح مل سکتا ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں کسی کے نام کی چیز، غیر اللہ کے نام کی چیز۔ یہ دیکھو اس کے اوپر تختی لکھی ہوئی ہے، غیر اللہ کا نام ہے، آپ تو اللہ کے نام کی چیزیں کھاتے پیتے ہیں۔ کہنے لگا وہ تو ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ہمیں جو سکھایا ہم نے تو وہی سیکھنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے؟ اب اللہ کی مسجد میں نماز پڑھو، یہ تو مسجد نبوی ہے، یہ غیر اللہ کا نام ہے۔ کہنے لگا آپ مجھے چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا آپ یہاں توبہ کرو اور صحیح ہو جاؤ، ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، جنہوں نے غیر اللہ کا نام، یہ جی بکرا غیر اللہ کا نام ہے، یہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، قرآن کے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں، حدیث کے بھی ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد
اپنی ماں کے نام کا کنواں اوپر لکھ دو، اور میں اپنی گناہگار آنکھوں سے اس کنویں کے اوپر وہ پلیٹ لگی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں، اور وہاں کا پانی بھی پی کے آیا ہوں، کیونکہ وہاں پانی کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی فرما کر لعاب دہن شامل کر کے اس کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کنویں کا پانی اوپر بھی آ گیا، اور اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا تھا، اور وہ قیامت تک دنیا پیتی رہے گی۔ آج کل ذرا شرک کے ڈر سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے کہ یہ پانی لوگ پئیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں شرک نہیں تھا، آج سعودی عرب والے اس کو شرک کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی محبت زیادہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ کنواں ان کی ماں کی بخشش کے لیے قبول فرما۔ اب جو بھی کنویں کا پانی پیتا ہے ثواب ان کی ماں کو پہنچتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اور میں اگر اس کے لیے سال ثواب کے لیے کچھ چیز دینا چاہوں، صدقہ خیرات کروں، تو کس طرح اس کو یہ ثواب پہنچے گا؟ میرا عقل کام نہیں کرتا، مجھے ذرا سمجھا دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقے سے سمجھایا کہ باطن کے پردے کھل جاتے ہیں، سمجھ آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے باپ نے کسی کا قرض دینا ہوتا تو وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، وہ قرض نہیں دے پایا، اب قرض کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر تو اس کا قرض ادا کر دے تو تیرا دماغ یہ مانتا ہے کہ اس کی طرف سے قرض ادا ہو گیا۔ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، جب قرض والے کو قرض مل گیا تو قرض تو میرے ماں باپ کا ادا ہو گیا۔ فرمایا جس طرح تیرے ادا کرنے سے تیرے باپ کی جان چھوٹی، اسی طرح تیرے صدقہ کرنے سے تیرے باپ کو ثواب بھی پہنچے گا۔ اب یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات کوئی نہیں پہنچتا، مرنے والے مر گئے، اب ان سے کوئی نفع نہیں ہے، اور ان کو ہمارا بھی نفع کوئی نہیں پہنچتا، تو پھر بئر ام سعد کیوں بنوایا؟ وہ کنواں کیوں کھدوایا، کیوں بنوایا، وہ وقف کیوں کیا؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک میرے نام کی قربانی ہے، ایک میری امت کے نام کی قربانی ہے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے نام کی قربانی ہے، فرمایا میں غیر اللہ ہوں، میرے نام کی قربانی ہے، لیکن جب ذبح کروں گا تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کے ذبح کروں گا، اپنا نام لے کے ذبح نہیں کروں گا۔ اگر ختم کی چیز ہے کہ جی غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، بھائی نہیں، وہ اصالِ ثواب کی چیز ہے۔ جیسے کنویں کا پانی پینے سے ام سعد کو ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح یہ نظر نیاز کی چیز کھانے سے بھی انہی کو ثواب پہنچے گا جن کی نیت سے وہ چیز بانٹی جا رہی ہے۔ تو ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کیا جائے، کسی کو پانی پلایا جائے، کسی کو کھانا کھلایا جائے، کسی کو کپڑے پہنائے جائیں۔ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کہے نا بندہ حق ادا کر دیا ماں باپ کا، تو حق نہیں ادا ہو سکتا، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو آج کے سبق میں ہمیں سمجھ آئی کہ اگر ماں باپ کے سامنے بازو بچھائیں تو نیچے ہونا پڑتا ہے، کندھے بھی نیچے ہوتے ہیں، سر بھی نیچے ہوتا ہے، کمر بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، تب جا کے بازو بچھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ ہر بندہ خود پڑھے، اس کو خود سمجھے، خود غور کرے کہ واقعی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، تو ان سے بچنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت خود کرنی ہے، ہمیں اپنا امتحان خود دینا ہے، کسی مولوی نے جا کے قبر میں نہیں چھڑانا، بلکہ وہ تو جنازہ پڑھاتے ہی کہتے ہیں واپس آ جاؤ، جنازے کی دعا بھی مانگنی جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ ادھر پھالیے کی طرف جنازہ پڑھایا، اب اس کا بیٹا چاہتا تھا کہ میری ماں کے بعد جنازے کے دعا بھی مانگی جائے۔ اس مولوی صاحب نے کہا کہ جی جنازے کی دعا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے دعا نہ مانگی، اس مائی صاحب کو دفن کر دیا۔ جب گھر آئے انہوں نے کہا جی مہمان کھانا کھا کے جائیں، میں بھی مہمان تھا اور وہ بھی جنازہ پڑھانے والا بھی مہمان تھا۔ جب وہاں پہنچے
تو کھانا جب کھانے لگا تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نظامی صاحب ہیں. میں نے کہا جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا نام بڑا سنا ہے. تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ پنجابی میں بات کر رہے ہیں, یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے. اب عربی بول چال کریں جو شریعت ہے. اب اسے جھٹکا لگا. میں نے کہا تیری پنجابی بولی جائز ہے, لیکن جس کی ماں مر گئی ہے وہ بلک رہا ہے, رو رہا ہے کہ میری ماں کی بخشش کے لیے دعا کریں. پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک ہو سید زادہ, کوئی ایک متقی ہو, وہ کہے یا اللہ امہات المومنین کے صدقے اس کی بخشش فرما دے. وہ جائز نہیں ہے. اب جب مرغا آیا اس نے موٹی موٹی بوٹیاں ڈالی. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کھانے لگے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو انہوں نے تو پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے, تو آپ نے ڈونگا سارا خود ہی سمیٹ لیا ہے. مجھے کہنے لگا نظامی صاحب آج آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میری ملاقات ہی آپ سے پہلے ہے. جو شریعت میں جائز ہے وہ کر. مسئلہ بتاتا ہے کہ شریعت میں دعا مانگنی جائز نہیں ہے, اور شریعت میں ہے ہی دعا نہ ہوتی, اگر تقدیر اٹل ہوتی تو دعا نہ ہوتی. دعا ہی تو ہے جو تقدیریں بدل دیتی ہے. کہنے لگا جی آج میری تو اصلاح ہو گئی ہے, لیکن اب میں بوٹیاں کھا سکتا ہوں. میں نے کہا کھاؤ, لیکن قوم کو گمراہ نہ کرو. پھر جب بعد میں فاتحہ پڑھنے لگے تو میں نے اسے کہا یہ جو گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ نبی علیہ السلام نے پہنی تھی. جنازے کی دعا شریعت میں جائز نہیں ہے, لیکن گھڑی پہنی ہوئی ہے. موبائل نکالا. میں نے کہا اتنا جدید قسم کا آئی فون لے کے رکھا ہوا ہے, کیا نبی علیہ السلام کی شریعت میں آئی فون جائز ہے؟ یہ جو کرتا تو نے پہنا ہوا ہے, قمیض شلوار پہنی ہوئی ہے, یہ شریعت کا حصہ ہے؟ وہ ڈیزائن اتباع کے مطابق ہے. باہر آئے تو گاڑی میں بیٹھنے لگا. میں نے کہا اونٹ رکھو, کوئی سواری لاؤ, جانور لاؤ. نبی علیہ السلام کی شریعت میں تو کار پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو کہنے لگا بس ہم جن کے شاگرد ہیں جو ہمیں انہوں نے پڑھایا. میں نے کہا شاگردی چھوڑ دو. شاگردی کرنی ہے تو کسی ولی اللہ کی کرو. شاگردی کرنی ہے تو اس کی کرو جو خود مر رہا ہے, مٹ رہا ہے, رو رہا ہے اور بخشش مانگ رہا ہے. اس کی شاگردی نہ کرو جو جنت کی اور دوزخ کی ٹکٹیں بانٹ رہا ہے. بلکہ اپنے دماغ سے سوچو, خود غور کرو اور ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں سے بچو. کہنے لگا حضرت صاحب آپ کا کہاں ہے ڈیرا؟ میں نے کہا ڈیرا شیرا تو میرا قبر ہی ہے, جہاں جانا ہے اس کا پتہ نہیں ہے, کہاں موت ہوگی, کہاں میں دفن ہوں گا. مجھے تو اپنا پتہ نہیں ہے میرا حساب کیسے ہوگا, میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. مجھے تو میرے پیر نے ڈاری سکھایا ہے, لیکن عارضی جو میرا ٹھکانہ ہے, میرے گھر کے باہر پلیٹ بھی جب لکھی ہوئی ہے کہ عارضی دنیا میں عارضی رہائش, وہاں آ جانا. خیر اس کی اصلاح ہو گئی. اب اصلاح کرنے والے بھی کم ہیں. ڈرتے ہیں لوگ کہ جی وہ اپنا ہے, اپنے حالات میں مست ہے, ہم اپنے حالات میں مست ہیں. تو گمراہ کیا جا رہا ہے عوام کو. اپنے آپ کو دوزخ کی طرف مت لے جائیں. خود قرآن پڑھیں, 10 ترجمے پڑھیں, 20 ترجمے پڑھیں, جو آپ کو اچھا لگے, جس میں ادب زیادہ ہو اس کو آپ فالو کریں. وہ کتاب لیں جس میں فرقہ وریت نہ ہو اور بے ادبی نہ ہو. بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی. جو بے ادب ہے وہ دنیا میں بھی شیطان کا رشتہ دار ہے اور آخرت میں بھی اسی کا ہے. شیطان کو کسی کی لڑکی کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا. اس نے کوئی فرض نماز چھوڑی ہوئی اس لیے نہیں اس کو مار پڑی. وہ کوئی چرس بیچتا ہوا نہیں پکڑا گیا. اس نے کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا تھا. وہ بنا کیسے شیطان؟ صرف اس نے اللہ کے نبی کا ادب نہیں کیا. جس نے ادب نہیں کیا وہ شیطان بن جاتا ہے. تو یہاں ادب کو ہی تو شرک کہا جا رہا ہے.
لوگوں کو لائن سے اتارا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے بازو بچھا کے رکھنے، سر کو جھکا کے رکھنے، جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنت کو مانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی، ایسے اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنے کی جنہوں نے ماں باپ کا ادب کر کے ولایت حاصل کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔